قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی ذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات سارے احباب بلند آواز سے مجلس شام غریباں اور آخری پرسہ علی کی بیٹی کے لیے میں، چونکہ اس مجلس میں فضائل نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اس قوم شیعہ کی بیداری کے لیے صرف اور صرف دو جملے آج کے دن کے ورز کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد مصائب کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ احباب ذی وقار، یہ معرکہ کربلا، گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ معرکہ کربلا، یہ واقعہ کربلا، یہ سانحہ کربلا، یہ انسانیت کو ایک درس دیتا ہے کہ جب تک زندگی رہے ظلم کے خلاف رہو، ظالم کے خلاف رہو اور مظلوم کے ساتھ رہو۔ یہ واقعہ کربلا ہمیں حریت کا درس دیتا ہے، یہ واقعہ کربلا ہمیں آزادی کا درس دیتا ہے، یہ واقعہ کربلا ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ کبھی بھی کسی وقت کسی بھی وقت کے کسی بھی یزید کے سامنے تم نے جھکنا نہیں، بلکہ وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے یہ واقعہ کربلا۔ یہ وقت کے یزید کے خلاف قیام کرنے کا درس دیتا ہے یہ واقعہ کربلا۔ یہ واقعہ کربلا، یہ سانحہ کربلا ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ پردے کا درس دیتا ہے یہ کربلا، حریت کا درس دیتی ہے یہ کربلا، آزادی کا درس دیتی ہے یہ کربلا۔ اور عزیزان، سب سے بڑی بات، انسان کو انسانیت میں ڈھالنے کا، سانچے میں، انسان کو انسانیت کے سانچے میں بنانے کا یہ درس دیتی ہے کربلا۔ یاد رکھو، خانہ خدا میں کوئی سوائے مسلمان کے خانہ خدا میں کوئی نہیں آ سکتا۔ مسجد ہے تو اس کی اپنی حدود و قیود ہے، مسجد میں صرف مسلمان آ سکتا ہے، مسجد میں صرف مسلمان آ سکتا ہے، مسلمان کے علاوہ کوئی بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن واحد مکتب اور واحد مدرسہ حسین ابن علی کا اور واحد یہ مجلس حسین ابن علی کی، جو کسی کافر کے لیے بھی کھلی ہے، جو کسی ہندو کے لیے بھی کھلی ہے۔ حسین ہر بندے کو حر بنانے کے لیے تیار ہے اگر کوئی بننا چاہے تو۔ اور یاد رکھو، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، کیوں پیٹتے ہو، کیوں ماتم کرتے ہو؟ بس دو پارے امام حسین کو پڑھ کے دے دو، کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کیوں پیٹتے ہو، کیوں روتے ہو، کیوں یہ زنجیر زنی کرتے ہو، کیوں سینہ کوبی کرتے ہو، کیوں لنگر نیاز اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ بھائی امام حسین کو پڑھ کے دو۔ یاد رکھو، پڑھ کے اسے دیا جاتا ہے جو مرنے کے بعد پڑھ نہ سکتا ہو، جو نوکے سنا پہ بھی قرآن پڑھ کے
بتایا کہ قرآن کے وارث ہم ہیں، قرآن ہمارے گھر اترا ہے، اس کو پڑھ کے نہیں دیا جاتا بلکہ اس کی شفاعت کے نتیجے میں اپنی شفاعت کروائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو جو کہتا ہے یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، میں مثال کا سہارا لیتا ہوں، بس مصائب کے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ مائک عزیز کا ہے، خدا نے سلامت رکھے، سیدہ کے دکھوں کا صدقہ کریم اللہ نے سلامت رکھے۔ یہ مائک یہ سٹینڈ ان کا ہے، اب میں اس کی توڑ پھوڑ کر دوں، مجمع میں سے کوئی بندے کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن اس کے وارث کو تکلیف ضرور ہوگی۔ ذیشان بھائی تو جملات کے لیے توجہ، یہ مائک سٹینڈ اسے توڑ پھوڑ شروع کر دوں، مجمع میں سے کسی اور کو تکلیف ہو نہ ہو، اس کے وارث کو تکلیف ضرور ہوگی۔ خدا جانتا ہے یہ حقیقت حسین تھی نہیں کہ یزید کے خلاف یزید کو امام حسین منہ لگاتے، یزید اس قابل نہ تھا کہ حسین سے منہ لگاتے، لیکن جب دین کے وارث نے دیکھا کہ دین مصطفیٰ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تب حسین نے یزید کے خلاف قیام ضرور سمجھا۔ ماشاءاللہ۔ ویسے یزید کی اوقات بھی کیا تھی کہ جنت کا بادشاہ اس بے غیرت کو منہ لگائے؟ اس یزید کی اوقات کیا تھی کہ ناچنے والی کے بیٹے کو سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا منہ لگا لے؟ آؤ تم بتاؤ یزید کون تھا، آؤ ہم بتاتے ہیں حسین کون تھا، آؤ تم بتاؤ یزید کا باپ کون تھا، ہم بتاتے ہیں ڈنکے کی جوڑ پہ حسین کا باپ کون تھا، آؤ تم بتاؤ یزید کا دادا کون تھا، ہم بتاتے ہیں حسین کا دادا کون تھا، تم بتاؤ یزید کی ماں کون تھی، ہم بتاتے ہیں حسین کی ماں کون تھی۔ یزید کی ماں جس کا ناچ گانا مشہور تھا، حسین کی ماں جس کا حیا مشہور تھا۔ خدا جانتا ہے جو کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور یہ کہا جاتا ہے بھائی یزید جیت گیا، یزید تو جیت گیا، حسین تو مارے گئے، حسین کے اصحاب مارے گئے، حسین کے انصار مانے گئے۔ جملہ اب آپ کی جھولیوں کو سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ ذیشان بھائی سے لے کے حسین بن علی کربلا میں مجلس اذا ہو رہی ہے، توجہ۔ ہر مصائب خان آتا ہے، مولوی حضرات آتے ہیں، آ کے روزے رسول پہ روزے عاشور حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں۔ عباس قمی فرماتے ہیں جب میری باری آئی میں خواب بیان کروں، جب میری باری آئی تو میں اپنی باری پہ گیا، ممبر پہ بیٹھا، ابھی میں نے مجلس شروع کی تھی کہ ایک مستورات میں سے ایک مستور جس نے سیاہ برقع پہنا ہوا تھا عصا کے سہارے میرے ممبر کے پاس آ گئی، کہتی شیخ عباس قمی تو نہیں جانتا اس کنات کے پیچھے حسین کی ماں آئی ہوئی ہے، عزادارو اپنی آنکھوں کو آخری پرسہ پر کر لینا، وضو کر لینا اپنی آنکھوں کا، تو نہیں جانتا اس کنات کے پیچھے حسین کی ماں آئی ہوئی ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہے عباس آج مصائب اپنی مرضی کے نہیں، آج میں زہرا کی مرضی کے مصائب پر۔ عباس قمی کہتے بی بی اپنا تعارف کرو، تم کون ہو؟ تو اس وقت کہتی میں وہ بی بی ہوں جو زہرا کے ساتھ دربار گئی تھی، زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ بازار بھی گئی تھی، دربار بھی گئی۔ کیا شیخ عباس قمی کیا حسرت ہے قضا کی؟ تو اس وقت جناب فیضہ فرماتی ہیں، بی بی فرما رہی ہیں اذکر وداع ولدی الحسین، اس وقت کا تذکرہ کرنا جب میرے حسین کوئی نہ رہ گیا، جب اکیلا یک تنہا رہ گیا تھا حسین۔ عزادارو غریب کربلا جناب زینب کے خیمے کے پاس تشریف لائے اور کہا زینب بہن مجھے موت کی اجازت دیجئے۔ عزادارو سید سجاد کے بابا خیمہ سید سجاد میں تشریف لائے اور اسرار امامت امام سپرد کر رہے تھے۔ سید سجاد کی آواز بابا این آئینا مسلم، این آئینا حبیب ابن مظاہر، این آئینا امی العباس، آوازیں قد کو تلا پوچھتے رہے بتاتے رہے، آوازیں این آئینا آخی علی الاکبر۔ عزادارو سجاد کے بابا جانتے تھے کہ جوان بھائیوں کی موت جوان بھائیوں کی کمر توڑ دیتی ہے، یہ نہ فرمایا قد کو تلا بلکہ یہ فرمایا سجاد بیٹا کب تک پوچھتے رہو گے، یا تو بچ گیا یا میں تیرا غریب بابا بچ گیا۔ عزادارو اسرار امامت رموز امامت سپرد کر کے غریب کربلا بہن کے خیمے میں آئے اور کہا ایتینی بصوب نتیق لا یرغب فی احد من القوم۔ بہن سجاد کی پھپھی بہن زینب مجھے ایک ایسی قمیض دے دے جو میں پہنوں اور اس فوج اشیاء میں سے کسی کے کام نہ آئے۔ عزادارو غریب کربلا نے لباس سے بطن کیا اور اس وقت فرمایا بہن زینب ساری بیبیوں کو ایک خیمے میں
اکٹھا کرو، اب وقت نہیں رہا کہ میں ہر بیوی سے اس کے خیمے میں جا کے ودا کروں۔ عزادارو کہا بھیا کیا جلدی ہے، محلن محلن یا اخی، بھیا تھوڑی دیر تو رک جا، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، اس وقت سید سجاد کی پھوپھی نے کہا بھیا ابھی مجھے تو وہاں زہرا کی وصیت پوری کرنی ہے۔ عزادارو بی بی کہتی بھیا ذرا بندے کباب کھولیے، غریب نے بندے کباب کھولیے۔ عزادارو بی بی نے شبیر کے گلے کے بوسے دینا شروع کیے، کہا بھیا حسین یہ ماں زہرا کی وصیت ہے۔ عزادارو یہ کہہ رہی تھی، حسین نے کہا بہن زینب ابھی مجھے بابا علی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ عزادارو کہا بھیا کون سی وصیت؟ کہا سر سے ردا ہٹاؤ۔ عزادارو غریب کربلا کی بہن نے سر سے ردا ہٹائی، غریب کربلا نے بہن کے سر پہ بھی بوسے دیے، بہن کی کلائیوں پہ بوسے دیے، کہا یہ بابا علی کی وصیت تھی۔ عزادارو گھوڑے پہ سوار ہو گئے، چل گیا خنجر غریب کربلا کی گردن پہ، ذبح ہو گیا فرزند رسول۔ عزادارو فرزند رسول جب ذبح ہو گئے، تین چیزیں اللہ کی کائنات میں، تین تبدیلیاں ایسی رونما ہوئی جو کائنات خدا میں پہلے کبھی رونما ہوئی تھی۔ جملہ میرا نہیں، آپ کے ملتان شہر کے بہت بڑے عالم دین علامہ غلفام حسین ہاشمی کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے تین تبدیلیاں یہ واقع ہوئی، ایک چیز نیچے سے اوپر گئی، ایک چیز اوپر سے نیچے آئی، اور ایک چیز جس نے آسمان میں چاروں طرف چکر لگایا۔ فرماتے جو چیز نیچے سے اوپر گئی تھی غریب کربلا کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہوا۔ فرماتے جو چیز اوپر سے نیچے آئی وہ زینب کی چادر تھی جو سر سے نیچے آ گئی، اور جس چیز نے فضا میں چکر لگایا وہ اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل تھا جو کہہ رہا تھا اللہ وضع الحسین میں کربلا، اللہ وقتل الحسین میں کربلا، لوگوں نبی کا نواسا مارا گیا۔ عزادارو اپنی آوازوں کو بلند کرنا، آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں پروردگار ان آوازوں پہ رحم فرما جو میرے جد حسین میں چیخ چیخ کر روتی ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند کرنا، شرم محسوس نہ کرنا۔ عزادارو ایسے رہو سجاد کے بابا کو آخری پرسے جیسے جوان ماں جوان بیٹے کی موت پہ مار روتی ہے۔ عزادارو شرم محسوس نہ کرنا۔ عزادارو یہ ہونا تھا۔ عزادارو ابھی آپ جا رہے ہیں، شام ہونے والی ہے، یہ شام کل، یہ شام عصر عاشور بھی ہوئی تھی۔ عزادارو اب دیکھو اس شام کو کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ عزادارو سرخاندیاں چل چکی، زلزلے آ چکے، غریب کربلا کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہو چکا۔ عزادارو جب نوکے نیزہ پہ سوار ہو چکا ہے، سیدزادی جناب سجاد کے سرحانے تشریف لائی، کہا بیٹا سجاد اٹھ میرا بیمار بیٹا، او میرے اسلاف کی نشانی اٹھ بیٹا، تیرے بابا ذبح ہو گیا۔ عزادارو کہا پھوپھی اماں ذرا یہ خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ عزادارو خیمے کا پردہ ہٹایا، سب سے پہلے بیمار کربلا کی نظر جس چیز پہ پڑی، بابا کا کٹا ہوا گلا، نوکے نیزہ پہ سوار تھا غریب کربلا کے بیٹے نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزادارو بس روتے ہو، منظر کو مزید بلند کرو۔ غریب کربلا کے بیٹے نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بابا سجاد کا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو بس یہ کہنا تھا۔ اب یا خدا جانتا ہے شام غریبہ کو اتنی مشکل رات آئی نا سیدزادیوں پہ، اور جس گھرانے کا پہرا عباس دیا کرتا تھا آج علی کی بیٹی کو خود پہرا دینا پڑ رہا ہے۔ عزادارو اب یاد رکھو جب سیدزادے کی جب سیدزادے نے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا، عزادارو دیکھنے کے بعد جناب فضا بھاگ کے آئی، اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ جناب زینب کی آوازیں پھوپھی ابا اب کیا ہو گیا، جو اجڑنا تھا وہ تو امت نے اجاڑ دیا، اور میرا حسین تو مجھ سے چھین لیا۔ عزادارو کہا اب کیا ہو گیا، کہا عمر ابن سعد کہہ رہے گھوڑے دو غریب کے لاشے کو پامال کرو۔ عزادارو یہ کہنا تھا، انہوں نے گھوڑوں کے نال کاسے غریب کربلا کی لاش کو پامال کرنے کے لیے انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ عزادارو گھوڑے جو دوڑائے غریب کربلا
کربلا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ جناب فاطمہ بنت الحسین خیمے پہ در پہ دیکھ رہی تھی، اللہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ عزادارو ابھی یہ سوچ رہی تھی، بے غیرت کی آوازی لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو یہ کہنا تھا، شمر کی قیادت میں ایک دستہ غریب کربلا کی بہنوں نے خیام کی طرف بڑھا۔ عزادارو خیام کی طرف بڑھنا تھا، ان بے غیرتوں نے آ کے علی کی ان بیٹیوں کے دروازے پہ لوٹ مار شروع کر دی، اور جس دروازے کا تقدس رسول بتا کے گئے۔ عزادارو بے غیرت خیام میں گھس آئے۔ عزادارو سیدزادیوں کے سروں سے چادریں اتارنا چاہیے، عزادارو سیدزادیوں کے زیورات لوٹنے لگے۔ فاطمہ صغرا کے ایک بے غیرت زیورات لوٹ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ بی بی کہتی یا لوٹ نہیں یا رو نہیں، یا لوٹ لے یا رو نہیں۔ کہتا میں روتا اس لیے ہوں، علی کی بیٹیوں کو لوٹ رہا ہوں۔ آوازیں پھر لوٹ نہیں، کہتا میں نہ لوٹوں گا، کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ عزادارو غریب کربلا کی بہن اتنی بیچاری ہو گئی، شمر نے تازیانہ مار کے زینب عالیہ کی چادر کو لوٹا، اور یہی وجہ ہے آپ کے چوتھے امام 35 سال زینب کی چادر کو روتے رہے۔ ایک دن روتے روتے منہال آ گیا، منہال کہتا مولا کیا ہوا؟ اب رونا بند کر دے۔ آوازیں منہال کیسے نہ روؤں؟ عزادارو کہتا منہال کہتا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، موت آپ کے لیے شہادت ہے۔ آوازیں منہال بے شک تو نے صحیح فرمایا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، موت ہمارے لیے شہادت۔ منہال کیا یہ بتا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے، ہماری پھوپھیوں کے سروں سے نیزے مار کے چادریں اتار لی جائے، میری بہنوں کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جائیں۔ عزادارو جب لوٹ مار ہو رہی تھی، اس بے غیرت نے ثانیہ زہرا کی چادر میں ہاتھ ڈالا۔ زینب نے بڑے جتن کیے کہ چادر نہ چھننے پائے۔ عزادارو جب بے غیرت نے نیزہ مارا، علی کی بیٹی کے سر سے خون کا فوارہ اٹھا، چادر چھین کے چلا گیا۔ اس وقت نجف کی طرف دیکھا، نجف کی طرف دیکھ کر فرمایا بابا زینب کو معاف کر دینا، بابا میں نے بڑی کوشش کی زینب کی چادر بچ جائے، بابا وہ مرد تھا، بابا زینب مذکور تھی، بابا کیا کرتی؟ اللہ دارو جب یہ چادریں چھین چکے، لوٹ مار ہو چکی، بس آخری مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اللہ دارو لوٹ مار ہو چکی، اب ان بے غیرتوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں علی زادیوں کے خیموں کو آگ لگائی جائے، علی زادیوں کے خیموں کو آگ لگائی جائے۔ عزادارو خیموں کو آگ لگانے کا یہ وقت آیا۔ عزادارو ان بے غیرتوں نے ایک خیموں کے نہیں، تاریخ کہتی ہے پورے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دی۔ کبھی علی کے بیٹیاں اس خیمے میں، کبھی رسول زادیاں اس خیمے میں۔ عزادارو حمید ابن مسلم راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی بیٹی ایک خیمے کے پاس جاتی ہے پھر پیچھے آ جاتی ہے۔ حمید کہتا میں نے سمجھا بی بی کا کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا۔ حمید کہتا بی بی کوئی بات نہیں، سامان ہے تو جل جانے دے، تجھے جان سے پیارا نہیں۔ آوازی حمید تجھے کیا پتا، تیرا لگتا جو کچھ نہیں، او میرے بیمار بیٹا، او میرے شبیر کی یادگار، او میرا ملح بیٹا، او میرے اسلاف کی نشانی سجاد رہ گیا۔ عزادار حمید کہتا میں دیکھتا رہا، ایک لمحے میں بی بی جلتے خیمے میں گئی، دوسرے لمحے میں دیکھا بی بی خالی نہیں، 34 سال کا کڑیل جوان بی بی کی پشت پہ تھا۔ عزادارو یہی حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی کے دامن کو آگ لگی ہوئی، ایک بی بی کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ عزادارو دامن کو آگ لگی، حمید کہتا میں اس بی بی کے پیچھے بھاگا، 4 سالہ بچی تھی کہ میں اس کے دامن سے آگ کو بجھا دوں۔ عزادارو حمید کہتا مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، وہ بی بی پہلے شمر کے تمانچوں سے ڈری ہوئی تھی۔ حمید میرے نزدیک نہ آنا، حمید میرے نزدیک نہ آنا۔ عزادارو حمید کہتا کیا بات ہے؟ آواز ایمانہ سکینہ تو بنت الحسین، حمید میں آپ نہیں،
میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، امین میرے دامن کو ہاتھ نہ لگانا۔ عزادارو یہی وجہ ہے سیدہ سجاد سے پہلا مسئلہ علی کی بیٹی نے یہ پوچھا، سجاد بیٹا خیموں کو آگ لگ گئی، اب جل کے مر جائے یا باہر چلی جائے؟ عزادارو علماء مقاتل یہ لکھا، علی کی بیٹی جانتی تھی، عالمہ غیر معلمہ تھی، علی کی بیٹی یہ جانتی تھی جل مرنا شریعت محمدی میں حرام ہے۔ کہتے پوچھا اس لیے کہ شاید کوئی گنجائش نکل آئے، زینب کو جل مرنا قبول تھا، ننگے سر باہر آنا زینب کو گوارا نہ تھا۔ عزادارو جب علی کی بیٹی جلتے ہوئے خیموں کا پہرا دے رہی تھی، جلتے ہوئے خیموں کا، بس آخری جملہ، جلتے ہوئے خیموں کا پہرا دے رہی تھی، آواز آئی بابا علی آؤ، آج ایک بیٹیاں مصیبت میں گھر گئی۔ عزادارو اسی لمحے یاد کیا، تھوڑی دیر کے بعد نجف سے ایک گھوڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ عزادارو جلتی ہوئی چوب لے کے سید زادی پہرا جو دے رہی تھی، کہا گھوڑ سوار رک جا، تجھے نہیں پتا میں علی کی بیٹی ہوں؟ گھوڑ سوار نہ رکا، کہا رک جا، تجھے نہیں پتا غریب کربلا کی بہن ہوں؟ گھوڑ سوار نہ رکا، آوازی گھوڑ سوار رکتا ہے یا عباس کو بلاؤں؟ عزادارو یہ کہنا تھا، گھوڑ سوار نے نقاب الٹ دیا، کہا زینب بیٹی تیرا بابا علی نجف چھوڑ کے آ گیا۔ آوازی زینب بیٹی گھبرا نہیں، اب بابا تیرے نے نجف چھوڑ دیا۔ عزادارو یتیموں کو اکٹھا کر رہی تھی، بس آخری جملہ، یتیموں کو اکٹھا کر رہی تھی، غریب کربلا کے قافلے کے یتیموں کو اکٹھا کر رہی تھی زینب نے جب یتیموں کو اکٹھا کرنا چاہا، 3 یتیم نہیں مل رہے تھے۔ آوازی کلثوم بہن آنا ذرا میرے ساتھ کربلا کے صحرا میں، دیکھ یتیم کہاں رہ گئے۔ عزادارو غریب کربلا کی بیٹیاں بہنیں نکلی، علی کی بیٹیاں نکلی، ابھی جو نکلی تھی دیکھا ایک ٹیلے کے سہارے میں ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈال کے رو سو رہے ہیں۔ عزادارو کہا شاید تھکے ہوئے ہیں اور سو گئے ہیں۔ عزادارو شہزادوں کو اٹھانا چاہا، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ شہزادے اپنی نیند سو چکے تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو شہزادوں کو اٹھا کے جب خیام میں واپس آئیں، اس جگہ پہ واپس آئیں جہاں خیمے جل چکے تھے، عزادارو تسلی سے دیکھا تو سینوں پہ گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے۔ عزادارو بچے اس دنیا سے الوداع ہو چکے تھے۔ یہی تو وجہ ہے علماء مقاتل لکھتے ہیں کربلا میں علی اصغر کی قبر نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ آج بتانے لگا ہوں علی اصغر کی قبر کیوں نہیں۔ جب لوگ یزیدی فوج خیام کو پامال کرنے سے پہلے لاشوں کو پامال کر رہے تھے، غریب کربلا کی لاش پہ گھوڑے دوڑانے لگے تھے، اصغر کا لاشا غریب کربلا کے پاس تھا۔ عزادارو اسی ڈر سے کہ میرے اصغر نہ روندا جائے، غریب کربلا کی لاش کبھی دائیں کروٹ لے کے اصغر کے اوپر آ جاتی، کبھی بائیں کروٹ لے کے اصغر کے اوپر آ جاتی۔ یہی وجہ ہے گھوڑوں کی سموں تلے حسین و اصغر کا جسم آپس میں مل گیا۔ عزادارو بس آخری جملہ، بہت رو لیا آپ نے، سارا دشرا آپ نے عزاداری کی، آخری جملہ، کوئی جب دنیا چھوڑتا ہے، دنیا کوئی چھوڑتا، آپ کے احمد پرلمہ میں کوئی چھوڑے، میرے اکاڑا میں کوئی چھوڑے، مرحوم اپنا ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، مرحوم اپنا ورثہ چھوڑ جاتا ہے۔ بتاؤں مرحوم ورثہ چھوڑ جاتے ہیں نا، جو اس کے وارث ہوتے ہیں وہ میراث لیتے ہیں، پہلے عزادار سے لے کے وہ آخری کھڑے عزادار تک پوری ذمہ داری سے کر رہا ہے۔ مرحوم اپنا ورثہ چھوڑ دیا۔ عزادارو ایک ورثہ چھوڑا مولا علی نے، 3 ورثے چھوڑے سیدہ زہرا نے۔ اب بتاؤں وہ ورثہ کس کس کو منتقل ہوا؟ علی کے گلے میں مدینہ میں رسی ڈالی گئی، عزادارو وہ ورثہ ملا سید سجاد کو۔ در عزادارو 11 محرم غریب کربلا کے بیٹے کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ اب بتاؤں سیدہ زہرا کے ورثے کون کون سے تھے؟ ایک ورثہ تھا ایک بے غیرت کا تماچا جو کربلا کی عصر عاشور غریب کربلا کی بیٹی سکینہ کو ملا۔ عزادارو دوسرا ورثہ یہ تھا
نے مارے۔ تیسرا ورثہ جو غریب کربلا کی بہن کو ماں سے ملا وہ یہ تھا، زینب کی ماں کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ عزادارو یہ ورثہ ملا زینب کو، ورثے میں زینب کو شام غریبہ علی کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگائی۔ سیعلم الذین ظلموا وَيْهِمْ مُنْقَلِبًا يَنْقَلِبُ۔ محمد وآل محمد، ان روتی آنکھوں سے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا صدقہ مظلوم کربلا کا، بیمار مومنین کو بیمار کربلا کا واسطہ شفا کلی عطا فرما۔ کریم اللہ جو مومنین بے اولاد ہے جناب الرباط کی اصغر کی خالی جھولی کا واسطہ شام غریبہ جناب الرباب نہیں مل رہی تھی، تو سیدہ زینب نے دیکھا کہ اصغر کی قبر پہ رو رہی ہے رباب، اس شہزادے کی عظمت کا واسطہ عزیز کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ کریم اللہ جتنے مومنین اس بارگاہ میں موجود ہیں، جو بھی بے اولاد ہے، سیدہ رباب کی خالی جھولی کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ مسافرین کے سفر بے خطر فرما، پریشان مومنین کی پریشانی دور فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے وارث کو وارث نصیب فرما، بے آسرا کو آسرا نصیب فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد یہ ہماری ماتمداری، یہ پرصداری یا شرع محرم الحرام، یہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ خدا اس کا ثواب تمام مومنین اور بالاخص جس مومن نے اس میں حصہ ڈالا، جس جہت سے بھی حصہ ڈالا، اور بالاخص بانیان کے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ خدایا صدقہ مظلوم کربلا کا بے روزگار مومن کو روزگار عطا فرما، بے گھر کو گھر نصیب فرما، مقروض کے قرض غیب سے فرما، صحیح معنوں میں خدا کا بندہ اور اہل بیت کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا صدقہ مظلوم کربلا کا بحق محمد و آل محمد جو دعائیں مومنین کی دلوں میں ہیں آج کے اس شام غریبہ کا واسطہ، خدایا وہ دعائیں مستجاب فرما۔ جناب زینب کے اجڑنے کا واسطہ ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ خدایا میں نہیں جانتا جو میں جدلی حاجات رکھے ہوئے، خدا ان کی تمام حاجات قبول فرما، مجھ غریب کے بھی سفر بے خطر فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد جو بے وطن لوگ ہیں ان کو اپنے وطن خیر و عافیت سے پہنچا، جو مومنین تنگ دست ہیں وسیع رزق حلال عطا فرما۔ آخری دعا سارے بلند ہاتھ اٹھاؤ، اس ذکر کا وارث اصغر کے بے گناہ خون کے وارث، غریب کربلا کے بے گناہ خون کے وارث امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہماری ان گناہگار آنکھوں کو غریب کربلا کے اس بیٹے کی زیارت سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔